بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم 29واں پارہ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ اس پارے کی پہلی سورت ہے سورہ ملک اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نظام عالم کا بادشاہ اللہ ہے اور اس کو بادشاہ اور اللہ مان کر اس کے وفادار بن جاؤ۔ سورت کے پہلے رکوع میں اللہ نے 4 باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے حکومت بھی اس کی ہے، بادشاہت بھی اس کی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، جو بھی مخلوق ہے، یہ سب اللہ نے بنائی ہے، تو وہی اس کا خالق بھی ہے، اس کا بادشاہ بھی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی صنعت میں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ایسا پرفیکٹ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے اندر تمہیں کسی قسم کا خلل اور تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے مخلوقات کا ذکر کیا کہ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ تیسری بات اللہ نے ذکر کی کہ جو اللہ سے بغاوت کرے گا، اس کو بادشاہ نہیں مانے گا، وہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور پھر اس کا حشر قیامت کے دن یہ ہوگا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ایسے دوزخیوں پر اللہ فرماتے ہیں پٹکار ہو۔ اس کے مقابلے میں چوتھی بات یہ ذکر کی، جو اللہ کے وفادار بن جائیں گے، اس کو بادشاہ مان لیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے۔ سورت کا اگلا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ زمین سے بھی عذاب لانے پر قادر ہے، آسمان سے بھی عذاب لانے پر قادر ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، تمہارے لشکر اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے،
اور پھر وہ زمین لرزنے لگے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم پر پتھر برسائے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے ایسا، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ تو اللہ نے بنیادی طور پر سورہ ملک اس کو کہتے ہیں کہ ملک اور بادشاہت اللہ کی ہے، تم اس کی بادشاہت کو مانو۔ اس کے مقابلے میں پھر اس کے بعد دوسری سورت سورہ قلم ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو دین ہے تمہارے پاس یہ سچا دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لائے ہیں، خود گڑھ کر لائے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم ہے قسم کی اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں، وان لک لاجرا غیر ممنون، اور آپ کے لیے بے شمار اجر ہے۔ تو وہ آپ کی توہین بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ دین خود ساختہ ہے تو تم اس کا مقابلہ کرو، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، قلم تو تمہارے پاس بھی ہے، تم لے آؤ کوئی ایسی ایک صورت بنا کر کوئی ایسا مقابلہ کر کے لے آؤ۔ تو ان کے الزامات تھے، ان کا ایک الزام نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ یہ دیوانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو ہی بڑے ہی خوش خلق ہے، آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں۔ جس کے اتنے بڑے اخلاق ہو، عظیم اخلاق ہو، اس کو دیوانہ کہنا خود دیوانگی ہے، خود پاگل پن ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ ذکر کی کہ آپ صبر کیجئے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اجر کس چیز پہ ملے گا؟ صبر کرنے پر ملے گا۔ تیسری بات اللہ نے یہ ذکر کی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کی بات نہ مانیں، ان کی اتباع نہ کریں۔ اور چوتھی بات اللہ نے یہ ذکر کی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے مکے والوں کو آزمایا، ان پر بھی اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ پھر باغ والوں کا قصہ اللہ نے ذکر کیا۔ ایک آدمی تھا بڑا نیک، اس کا باغ تھا، جب باغ کی کٹائی کا وقت آتا تو غریب لوگ جمع ہو جاتے، وہ ان کو دیتا تھا۔ وہ مر گیا تو اس کے بیٹے بڑے ہی کنجوس تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے پورا نہیں ہوتا، ہم غریبوں کو کہاں سے دیں؟ تو غریب تو عادی ہو گئے، ہمارے ابا جان نے تو غریبوں کو عادی بنا دیا، وہ تو آ جاتے ہیں کٹائی کے وقت، اب غریبوں سے کیسی جان چھڑائے؟ تو انہوں نے کہا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ وہ صبح، اور قسم کھائی انہوں نے کہ وہ صبح سویرے بالکل ارلی مارننگ وہ جا کر اس کا پل توڑ لیں گے، تو صبح سویرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم باغ کی کٹائی کر لیں گے۔ اللہ اور ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے۔ دیکھو انشاءاللہ نہ کہنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ سارا جو باغ تھا وہ سارا کا سارا باغ اللہ نے جلا دیا، ختم ہو گیا وہ، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ فرماتے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ اور پھر وہ صبح نادم ہو گئے اور اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فریق موافق اور فریق مخالف کا ذکر کیا ہے، جو آپ کی بات مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم،
नेकोकारों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत के बागात है। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुसलमान मुजरिमों की तरह हो सकते हैं? क्या हम मुसलमानों को मुजरिमीन की तरह बनाएंगे? मालकुम कैफ तहकुमून, कैसे फैसला करते हो तुम? तीसरी सूरत सूरह अल-हाक़्क़ा है, और वो ये कहा बुरे आमाल का बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में कौम समूद का जिक्र किया, कौम आद का जिक्र किया और फिरौन का जिक्र किया। इन तीनों को अल्लाह ने हलाक किया, उनकी हलाकत का जिक्र किया। कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिया, समूद ने और आद ने क़यामत को झुटलाया। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, एक हेबतनाक चीख से उनको हलाक कर दिया गया। वअम्मा आद फ़उहलिकू बिसरसरिन आतिया, एक सख्त आंधी से अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। और फिरौन उससे पहले आया था, फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त तौर पर पकड़ लिया और फिर पानी में अल्लाह ने गर्क कर दिया, दुनिया का अज़ाब। और फिर आखिरत का जिक्र किया अल्लाह ने, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, सूर फूंका जाएगा। और फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी तो दो किस्म के लोग होंगे, एक वो होंगे जो कामयाब होंगे, एक वो जो नाकाम। अल्लाह ने उनका नक्शा जिक्र किया है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिनका नाम है आमाल उनको दाएं हाथ में दिया जाएगा, रिजल्ट उनको दिया जाएगा और वो पास हो जाएंगे। फ़यक़ूलु, तो वो कहेगा, हाँ मुक़रऊ किताबिया, लो मेरा आमाल नामा पढ़ो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, और बेशक मैं ये समझता था कि मैं अपना हिसाब देखूंगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, दिल पसंद ऐश के अंदर होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत बागात में होंगे। कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके मेवे झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, अल्लाह पाक फरमाएंगे खाओ पियो उन कामों के बदले जो तुमने गुज़श्ता दिनों में आगे भेजे थे, जो तुमने नेक काम किए थे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसे बाएं हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा। फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कहे काश के मुझे ये दिया ही न जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, न मैं जानता कि हिसाब क्या होता है। या लैता कानतिल क़ाज़िया, काश के मौत आ जाती और खात्मा हो जाता। मा अग़ना अन्नी मालिया, मेरा माल आज काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, हाय हाय, मुझसे मेरी हुकूमत भी जाती रही। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू, अल्लाह पाक फरमाएंगे फरिश्तों से इसे पकड़ो और इसे तोक पहनाओ। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर उसे दोज़ख में डाल दो। सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुकू, फिर एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज है उसमें जगड़ दो इसे। सजा इसको क्यों मिल रही? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाता था ये। उसके बाद अगला रुकू है, उसमें 4 बातें अल्लाह ने जिक्र की है। तुम कुरान का इनकार करते हो, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये एक मुअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है, यानी उनका पढ़ा हुआ है। वमा हुवा बिक़ौलि शायर, शायर का कलाम नहीं है। तो अल्लाह ने भेजा है, फरिश्ते के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वो पढ़ते हैं और वो बड़े मुअज़्ज़ज़ है। दूसरी बात ये वो शायर नहीं है। तीसरी बात ये तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। और चौथी बात ये व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान नसीहत है नेकोकारों के लिए। अगली सूरत सूरह मारिज है। अल्लाह ने क़यामत के दिन का जिक्र किया है और जो नेकोकार लोग जिनके बारे में गुज़श्ता सूरत में फरमाया कि उनके लिए कुरान नसीहत नामा है, उनके दरजात को अल्लाह ने जिक्र किया। तो क़यामत का जिक्र किया, यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। व तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ जो है, बड़े बड़े पहाड़ जितने भी हैं
یہ جو اون یہ جو ہوتی ہے جس کو رنگدار اون کہتے ہیں اس کی طرح یہ ہوا میں اڑیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا. اب قیامت کی ہولناکی ذرا دیکھیے کیا حال ہوگا. يُبَصَّرُونَهُمْ اللہ اکبر. اور وہ انہیں دکھائے جائیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ مجرم یہ خواہش کرے گا کہ اس عذاب کے بدلے میں وہ اپنے بیٹوں کو دے دے. وصاحبتی واخی اپنے بیوی اور اپنے بھائی کو دے دے. وفصیلتی التی توی اپنا پورا کنبہ ایسا کنبہ جس سے وہ پناہ لیتا تھا وہ پورا خاندان دے دے. ومن فی الارض جمیعا اور جو مخلوق ہے زمین میں سب دے دے. ثم ینجی پھر اپنے آپ کو بچا لے. کلا اللہ فرماتے ایسا نہیں ہوگا. انہا لظا وہ تو ایک آگ ہے. نزاعۃ للشوا اور ایسی آگ ہے جو کھالوں کو اتارنے والی ہے. یہ منظر اللہ نے ذکر کیا ہے. پھر آگے فرمایا کامیاب کون لوگ ہوں گے. الا المصلین سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے شروع کیا تو نماز سے شروع کیا. اللہ کو نمازی لوگ بڑے پسند ہیں. اللہ فرماتے وہ نمازی لوگ الذین هم علی صلاتهم دائمون جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی رمضان میں آ گئے تو نماز پڑھی اور رمضان گیا تو نماز گئی نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. والذین فی اموالہم حق معلوم جن کے مالوں میں حصہ معین ہے. للسائل والمحروم سائل کے لیے اور محروم کے لیے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو لوگ نہیں مانتے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون ان لوگوں کو بےہودہ باتوں میں اور ان کے کھیل کود میں چھوڑ دیجئے. یہ کھیلتے رہیں گے کودتے رہیں گے مذاق کرتے رہیں گے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے اس دن کو جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. قیامت آ جائے گی. اگلی سورت سورہ نوح ہے. یہاں تک تو اللہ نے قیامت کا ذکر کیا. قیامت کے دن کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ناکام لوگوں کا ذکر کیا. اس سے پہلے اللہ نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا. اب اللہ پاک طریقہ تبلیغ کو ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اب آپ کے بعد امت کی ذمہ داری ہے. صحابہ نے یہ دین پہنچایا مسلمانوں تک. اب اس امت کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے دوسروں تک پہنچائے. تو اس تبلیغ کے طریقے کو ذکر کیا. اللہ نے سورت اتاری سورہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ ذکر کی ہے تبلیغ کا مقصد کیا ہے. مین پوائنٹ کیا ہے تبلیغ کا. تبلیغ کا مرکزی اصول کیا ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اسی سے ڈرو. واتقوا واطیعون اور مجھ سے ڈرو میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تبلیغ کا بنیادی ایجنڈا وہ ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا. یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی آتے ہیں نا یہ بھی 6 نمبر بیان کرتے پہلا نمبر ہی لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں. یہ آغاز ہے تبلیغ کا. تمام انبیاء نے یہ تبلیغ کی ہے لا الہ الا اللہ کی. دوسری بات تبلیغ کے اوقات کیا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکار دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی. اور آگے ہے ثم انی اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا میں نے انہیں کھلم کھلا بھی دعوت دی یعنی سب کے سامنے اوپنلی. ثم انی اعلنت لهم اعلانیہ بھی دعوت دی. واسررت لهم اسرارا چھپ کر بھی دعوت دی. دعوت
کا وقت بھی بتایا، صبح بھی دعوت، رات کو بھی دعوت، اس کا طریقہ بھی بتایا، چھپ کر بھی دعوت دینی ہے اور کھلم کھلا بھی دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے نتائج ذکر کیے، جو اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، نہیں، پھر آگے اللہ نے اس کے نتائج ذکر کیے، جو اس دعوت کو قبول کر لے گا، جو اس پیغمبر کی تبلیغ کو قبول کر لے گا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے بارش برسائے گا رحمت کی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں بنائے گا، یعنی تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو اللہ پوری کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا جو اس تبلیغ، جو مبلغ آئے ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو، فادخلوا نارا، اور دوزخ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ ایک بات ذرا یہاں سمجھ لیں، ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے عذاب قبر نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک آدمی ملا، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے، ان کے دوست ہے، تو کہنے لگے جی وہ ہمارے یہاں آج آئیں گے تو آپ، وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، تو آپ ذرا ان سے بات کریں۔ میں چلا گیا، وہ بزنس مین تھا، کہنے لگا جی عذاب قبر کو نہیں مانتا میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اگر نہ بھی ہو عذاب قبر، حدیث میں تو اس کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا وہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے عذاب قبر والا، وہ عذاب، وہ تو بعد والا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ تم حدیث کو نہیں مان رہے ہو، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایک آدمی حدیث کو نہ مانے تو قرآن کیسے سمجھے گا وہ؟ خیر بات چیت ہوئی تو میں نے اس سے کہا اچھا اگر میں آپ کو قرآن میں سے دکھا دوں، کہتے ہیں آپ دکھا دیں تو میں مان لوں گا۔ پہلے میں نے اس کو خوب پکا کیا، وہ کہہ رہا تھا قرآن میں نہیں ہے، میں نے کہا قرآن میں ہے عذاب قبر، میں نے کہا اگر دکھا دوں گا دکھا دو تو مان جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے یہ صورت نکالی سورہ نوح، یہ آیت دکھائی مما خطیاتہم اغرقوا، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، غرق کر دیے گئے، فَأُدْخِلُوا، اور داخل کر دیے گئے، نارن، آگ میں، اللہ فرما رہے وہ داخل کر دیے گئے آگ میں۔ یہ آگ کہاں پر ہے؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا داخل کیے جائیں گے۔ اب اس نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، اب وہ کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی اوپر سے دیکھتا ہے، کبھی نیچے سے دیکھتا ہے، سمجھ میں تو آ گیا اسے، تو آخر میں کہتا ہے اچھا میں اس پہ ریسرچ کروں گا۔ میں کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، عذاب قبر حق ہے، اور جو آدمی مر جائے اور جہاں پر ہو، جس حالت میں ہو، وہی اس کی قبر ہے۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے۔ ایک اور بھی قصہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک بابا جی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، لیکن وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ قبر کو تو مانتے تھے، عذاب قبر کو، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بابا جی جب آپ مر جائیں گے میں آپ کو تو اور نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ جو بات آپ کو بتاتا ہوں آپ مانتے ہیں نہیں۔ حدیث اس کو دکھائی، اس سے وہ بھی نہیں مانتا، قرآن کی آیت دکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، گزشتہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ جو مر گئے ہیں ان کے لیے پانی دو یار، ان کے لیے اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں ہم؟ اچھا سب سے بڑی عقل کی بات دیکھو، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو فائدہ نہیں ہوتا آپ کے کسی عمل سے، تو یہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ بات تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
مرنے کے بعد پورا علاقہ جمع ہوتا ہے امام کے پیچھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہ، اور ساری دنیا کے یل جو فائدہ نہیں ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اسے بڑا سمجھاتا تھا، وہ مانتا نہیں تھا. تو میں نے ایک دن اس سے کہا، میں نے کہا بابا جی جب آپ مر جائیں گے نا، ہم آپ کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور پھر میں آپ کے لیے احسان ثواب کروں گا. جب آپ قبر پہنچ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ثواب کیسے پہنچتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ مجھے آپ بتا نہیں سکیں گے، بس صرف یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ مجھے بتا نہیں سکیں گے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا مولوی صاحب نے دعا کی ہے میرے لیے. اور تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. دعا کرو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ جو بابا جی تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. سورہ جن ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احقاف میں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جنات کی ایک جماعت گھوم رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اللہ نے وہاں بھیج دیا، انہوں نے قرآن سنا. تو یہاں بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ اس سے پہلے تبلیغ کا ذکر کیا، اب یہاں جنات، سورہ جن میں جنات کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے کہ یہ جنات آئے. ایک تو اللہ نے ان کو بھیجا، یہ سمجھایا تم قرآن نہیں سنو گے تو اللہ جنات کو بھیج دے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے آ کر قرآن سنا تو کہا خاموشی سے سنو، قرآن کا ادب کیا. وہی صرف نہ آئلے کا وہاں پر بتایا تھا آپ کو میں نے. تیسرا یہ جیسے ہی قرآن سنا مسلمان ہو گئے. دیکھو یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے. قرآن کو عجیب کیوں کہا؟ وہ حیران ہو گئے. ایک پہلی مرتبہ قرآن سنا اور اتنے حیران ہو گئے کہ یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں بھی عجیب ہے، نصیحت کرنے میں بھی عجیب ہے، اور اس کی جناب کیا ہے دعوت بھی عجیب ہے. ہم نے ایسی بات نہیں سنی. اور یہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف. فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے تو مسلمان ہو گئے. اور جیسے ہی مسلمان ہو گئے تبلیغ شروع کر دی. اور اللہ نے ان کی تبلیغ کو ذکر کیا ہے کہ تبلیغ انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جنات میں بھی ہوتی ہے. پھر آگے اللہ نے ذکر کیا تبلیغ کا مقصد. وہ دوبارہ وہی بات یہاں ذکر کی، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. اور دوسری بات، مبلغ وہ رسول نبی، وہ مبلغ ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے. لیکن قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں کوئی بلائی پہنچا سکتا ہوں، وہ اللہ کا کام ہے. تیسری سورت سورہ مزمل، تبلیغ تو بیان ہو گئی، سورہ نوح میں بھی، سورہ جن میں بھی. اب مبلغ کا دستور العمل بیان ہو رہا ہے. مبلغ اور داعی تبلیغ سے پہلے تیاری کرے گا. ہر آدمی اپنے کام کے لیے تیاری کرتا ہے، تو تیاری اس کی ہوگی رات کو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے مگر تھوڑا سا حصہ آپ سو جائیے. نصفہ، آدھی رات، یا آدھی سے کم یا زیادہ، یا آدھی رات یا ایک تہائی رات، اور یا جناب کیا ایک چوتھائی رات. اور او زد علیہ، یا اس پر بھی، اس سے بھی زیادہ ہو. ورتل القرآن، اور قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا. تو تبلیغ کی تیاری کب ہوتی ہے؟ رات کو. قرآن جو مبلغ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہاں اس کی تیاری کرتا ہے. دوسری بات، تقسیم اوقات. مبلغ اپنے اوقات کو تقسیم کرے گا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ فرماتے ہیں دن میں آپ کا جناب کیا ہے، آپ کے لیے بہت بڑا کام ہے، تبلیغ کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو دعوت دینی ہے. اور رات کو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، نفس کو خوب زیر کرتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات صحیح نکلتی ہے، کیونکہ رات کو اٹھنا مشکل ہے.
جب مبلغ رات کو اٹھتا ہے تو وہ اس کا نفس زیر ہوتا ہے، قابو میں ہو جاتا ہے۔ تو مبلغ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول میں کریں۔ جس داعی کا نفس کنٹرول میں نہ، وہ دعوت نہیں دے سکتا۔ یہ قرآنی اصول ہے، اس لیے کہ دعوت والوں کو تو پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑتی ہے۔ تو جب تک اس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوگا وہ دعوت کیسے دے گا؟ تو کنٹرول کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، رات کو نیند آتی ہے وہ نیند کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ کہ قرآن صرف تبلیغ یہ نہیں کہتا تبلیغ کرو، قرآن یہ نہیں کہتا داعی بنو، قرآن داعی بننے کی ٹریننگ بھی دیتا ہے کہ داعی بنتے کیسے ہیں۔ اس طرح داعی بنتے ہیں ایسے لوگ، یہ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف بیانات نہیں کرتے تھے، یہ صرف درس نہیں دیتے تھے۔ میرے والد صاحب ہم نے خود دیکھا ان کو، میرے والد صاحب کو ساری زندگی، اب تو وہ زندہ نہیں ہے اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے ہم یہ بات نہیں بیان کرتے تھے، وہ والد صاحب منع بھی کرتے تھے، ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی، روزانہ وہ صبح سے لے کے ظہر تک حدیث پڑھاتے تھے، مسجد میں امام تھے، محلے والے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ اتنے سارے کاموں کے باوجود انہوں نے مجھے خود بتایا کہ موقوف علیہ میں ہمارے یہاں جو سیکنڈ لاسٹ ایئر ہوتا ہے، بالکل نوجوان ہوتا ہے طالب علم اس وقت، کہتے ہیں اس وقت ہمارے استاد تھے مولانا فضل محمد صاحب، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے نیک آدمی تھے، ولی تھے۔ وہ ان سے تعلق قائم ہوا، فرمایا اس وقت سے لے کر جس وقت مجھے بات بتا رہے تھے 60 سال سے عمر زیادہ تھی، کہا میری آج تک تہجد فوت نہیں ہوئی۔ روزانہ رات کو 2-2:30 بجے اٹھ جاتے تھے فجر تک۔ تو پھر وہ ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات دن میں نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان لوگوں سے کام لیتا ہے۔ تو اللہ ٹریننگ دے رہا ہے داعی بنتے کیسے ہیں، داعی بنتے ہیں رات کی عبادت سے۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب صبر کرنا پڑے گا، آپ کو باتیں سہنی پڑیں گی لوگوں کی۔ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی مخالفین کی پرواہ مت کریں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ جھٹلانے والے، یہ جو دولت مند لوگ ہیں جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو آپ مجھے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور ان کو جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، میں ان کے ساتھ دیکھوں گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے، اگلی صورت میں بھی اللہ پاک نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ آپ اللہ کی مخلوق کو تبلیغ فرمائیے، اور آگے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے۔ تو یہاں بھی تبلیغ کا ذکر ہے۔ سورہ قیامہ میں اس بات قیامت ہے، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور اس میں خاص طور پر اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کے طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اداس ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی کی گئی ہے۔ پھر آگے سورہ دہر ہے، سورہ دہر میں اللہ نے دہریت کی نفی کی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بس یہ خود بخود ہوا ہے سب کچھ، اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔ اور پھر فرمایا انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا، صانع اللہ ہے۔ اور پھر انسان 2 قسم پر ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو شکر گزار ہے یا ناشکرا ہے۔ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں قیامت میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ مرسلات ہے اور اس میں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے، اور پھر نتائج
جو قیامت کے دن ملیں گے ان کا ذکر کیا. سورت میں بار بار اللہ نے ایک آیت کو ریپیٹ کیا ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے. تو جھٹلاؤ مت اللہ کی باتوں کو, رسول کی باتوں کو. اللہ عمل کی توفیق دے.